الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے اس کائنات کو اپنی ایک نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے. یوں تو اللہ نے اس کائنات میں ان گنت نعمتوں کا سلسلہ جاری فرما رکھا ہے، لیکن سب سے بڑی، سب سے عظیم الشان نعمت جسے اللہ نعمت عظمیٰ فرما رہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس کائنات کو جو نعمت عظمیٰ دی ہے، جو سب سے افضل کتاب اللہ کا کلام اور سب سے افضل پیغمبر محمد الرسول اللہ، سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید البشر، امام الانبیاء، جو نعمت عظمیٰ ان دو چیزوں کے خمیر سے تیار ہوئی ہے، ایک قرآن مجید اور ایک محمد الرسول اللہ. تو جب دونوں اپنی جگہ پر عظیم الشان، تو وہ قانون خداوندی، وہ نظام زندگی، وہ اسلام کی زندگی پھر کتنی عظیم الشان ہوگی کہ جو ایک طرف قرآن کے اوراق میں ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کے مبارک جسم سے نکل رہی ہے. ان دونوں کے ملانے کا نام اسلام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نعمت عظمیٰ ہے. کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی یہ نعمت ہے جو اللہ نے اس کائنات کے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اور ضابطہ بتایا ہے کہ جو اس نعمت کی ناقدری کرے گا اور اس کی تحقیر اور تذلیل کرے گا اور اس نعمت کو ٹھکرا دے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اس نعمت کو چھوڑ کر کوئی اور ضابطۂ زندگی اختیار کرے گا، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نظام زندگی اللہ نے بتائی ہے، جو رب العالمین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے. جو رب العالمین بھی ہے، انسان کو پالتا ہے، وہ احکم الحاکمین بھی ہے اور وہ ارحم الراحمین بھی ہے. اس نے یہ ضابطۂ زندگی دیا ہے اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسے چھوڑ کر کوئی اور زندگی اختیار کرے گا، اس لیے کہ یہ نظام زندگی اپنے اندر کمال رکھتی ہے. اکملت لکم دینکم، یہ کامل نظام زندگی ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں،
انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اقتصادیات، معاشیات، سیاسیات، معاملات، معاشرت، سب کچھ ہے۔ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں کہ اس ضابطۂ زندگی میں اس میں رہنمائی نہ ہو۔ کمال یہ دین ہے یہ، اس لیے کہ کمال کتاب سے نکلا ہوا ہے اور کامل اور اکمل نبی کی زندگی سے نکلا ہے، اور احکم الحاکمین کا منتخب اور پسندیدہ ہے، جو رب العالمین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ کمال دین ہے، اس میں عبادات بھی، عقائد بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اقتصادیات بھی، معاشیات بھی، سیاسیات بھی، پوری زندگی اس میں ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس نظام زندگی سے روگردانی کرے گا تو آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھائے گا۔ یہ تو آخرت کا ایک نقشہ ہے، لیکن اللہ نے بتلایا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب کوئی قوم، کوئی وطن، کوئی ملک، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس نعمت کی ناقدری کرتی ہے جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے، تو پھر اللہ اسے ایک مصیبت میں اس دنیا میں مبتلا کرتا ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ جو اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری کرے گا کوئی معاشرہ اس نعمت کی ناقدری کا، وہ خوف اور بھوک میں مبتلا ہو جائے گا۔ خوف زدہ زندگی ہوگی، اور اندر کا فقیر اور اندر کا بیکاری بن جائے گا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، امن کے ساتھ رہ رہے تھے، بڑے مطمئن تھے، امن کے بیرون کے دشمن کا ڈر کوئی نہیں، اطمینان کے اندر بھی خوف کوئی نہیں۔ لیکن جب اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری ہوئی، سب سے بڑی نعمت اللہ کی، جب ناقدری ہوئی کہ اللہ نے پھر اس دنیا میں ایک عذاب دیا کہ ان کی زندگی خوف سے بھر گئی۔ بس اوقات نظر کی غلطی سے کہیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ عذاب مسلمانوں کے معاشرے میں ہے، یورپ اور مغرب تو بڑے مزے میں رہ رہے ہیں۔ تو سچ یہ ہے کہ یہ نظر کا فرق ہے، ورنہ اللہ سچ کہتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان یہ کافر اور کفر کی دنیا یہ تو جہنم کے شعلوں میں جل رہی ہے، یہ تو جہنم کے شعلوں میں جل رہی ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ زندگی کی اصل روح وہ دل کا سکون ہوتا ہے، زندگی کی اصل روح وہ دل کا اطمینان ہوتا ہے، اور پورا کفر اللہ کی اس نعمت سے محروم ہو چکا ہے کہ سکون کیا چیز ہوتی ہے، دل کا اطمینان کیا چیز ہوتی ہے، ان کی زندگیوں اور معاشروں سے یہ چیز بالکل ہی رخصت ہو گئی ہے، اور ایک بے چینی اور پریشانی کی زندگی کی آگ نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اگر ان معاشرے کی حقیقت حال دیکھا جائے کہ وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، خودکشیوں کا سلسلہ ہے، اور ہر تیسرا اور چوتھا آدمی دماغی طور پہ بیمار ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ اس جہنم کی سزا ہے جو اللہ نے انہیں اس دنیا میں بے سکونی کی شکل میں دے رکھی ہے، بے سکونی کی شکل۔ تو یہ ایک نظام زندگی اللہ نے دیا ہے،
اگر مسلمان معاشرہ بھی اس نعمت کی ناقدری کرے گا، دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ باغی ہے یا پھر شدید قسم کا نفاق اس کے اندر ہے. دو ہی محل ہو سکتے ہیں، یا تو وہ باغی ہے یا شدید تر اس کے اندر نفاق ہے. منافق کی سزا بھی شدید تر ہے اور باغی کی سزا بھی بڑی سخت ہے. منافق بھی بدترین درجے پہ جائے گا، اور اسی طرح جو باغی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی سخت سزا کا مستحق ہو. فکفرت بانعم اللہ. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں ایک نعمت عظمی دی ہے، ایک بڑی عظیم و شان نعمت، اسلام کی زندگی جو قرآن نبی کی زندگی سے خمیر سے تیار ہوئی ہے. اور انسانیت کے لیے اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر مسلمان عملی طور پہ اس سے باغی ہوگا پھر اس کی سزا تو ہوگی. بس اوقات یہ نادان کہہ بیٹھتا ہے کہ یہ ذلیل ہم ہی کیوں ہیں اور ہم ہی اس مصیبت اور پریشانی میں کیوں ہیں. تو سچ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے کرتوتوں کو دیکھیں تو اللہ کا حلم نہ ہوتا اور اس کی بردباری نہ ہوتی اور اس کی رحمت اور شفقت کا معاملہ نہ ہوتا تو کب سے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے. کہ جس طریقے سے آج اس نعمت کی تذلیل ہے، ناقدری ہے، حقارت ہے، کھلے عام ڈنکے کے چوٹ، اسلام کے احکامات کا مذاق مسلمان معاشرے میں، مسلمانوں کے گھرانہ میں، مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں کھلے عام اللہ کی یہ نافرمانی اور بغاوت ہے کہ اسلام لایا اور پھر بغاوت کر رہا. باغی کی سزا کیسی ہوتی ہے؟ منافق کن بدترین انجام سے دوچار ہوتا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، لیکن عملی زندگی سے اسلام سے ہر طرف بیزاری نظر آتی ہے، ہر طرف بیزاری ہے. اور بدقسمتی ہے کہ اس بیزاری پر احساس بھی نہیں. وَإِنْ أَقَامِ متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء بھی جاتا رہا. اتنا بڑی زندگی، اتنی خوبصورت زندگی زندگیوں سے نکلی ہے اور اسے عملاً ترک کرنے پہ آمادہ ہیں، بلکہ فخر کر رہے ہیں. بلکہ اب تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ کوئی اسلام کی چوکیداری کرے، کوئی اسلام کی بات کرے، کوئی اسلام کی نگہبانی کرے، کوئی اسلام کی پوری زندگی کی دعوت دے. ہاں، ہر نظام کی بدترین زندگی کی، بدترین معاشرت کی، بدترین رہن سہن کے طریقے کی دعوت کھلے عام مسلمان معاشرے میں، لیکن اسلام پسندی کی زندگی یہ قابل برداشت نہیں ہو رہی، یہ ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میرے عزیزو، اس دولت کی اس سے بڑھ کر کیا حقارت ہوگی، اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا تذلیل کرے گا مسلمان، کہ آج اسے اسلام کی زندگی قابل برداشت نہیں ہے، نہ اس کی دعوت برداشت ہے، نہ اس کا نظام برداشت ہے، نہ اس کا انصاف برداشت ہے، نہ اس کا اقتصادی نظام برداشت ہے، نہ اس کا اسلامی سیاست برداشت ہے، نہ اس کی اسلامی معاشرت برداشت ہے. تو پھر یہ نعمت کی ناقدری اور کیسی ہوتی ہے؟ اسلام صرف سالانہ برسیوں کا نام تو نہیں ہے نا، یا مرنے کے بعد قرآن خوانیوں کا نام تو نہیں ہے، اسے چند رسوم کا نام نہیں ہے. اس کا دور سے بھی عیسائی مذہب سے تعلق نہیں ہے جس کا تعلق چند رسوم سے رہ گیا ہے. ایک تو اسلام تو مکمل نظام زندگی ہے، یہاں دنیا اور دین کی تفریق نہیں ہے، یہاں مسجد اور بازار کی تفریق نہیں ہے، یہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تفریق نہیں ہے، یہاں نجی زندگی اور سیاسی زندگی میں تفریق نہیں ہے.
اسلام تو پورا ایک نظام زندگی ہے کہ اس کا حاکم بھی اور اس کا رہنے والا غریب ریہڑی چلانے والا بھی وہ سبھی محمد رسول اللہ کا امتی اور غلام نظر آئے. جیسے یہ مسجد میں مسلمان نظر آئے، ایوانوں میں اور عدالتوں میں اور بازاروں میں اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی یہ مسلمان نظر آئے. اسلام تو ایک نظام زندگی ہے، اس کا تعلق عیسائیت سے نہیں ہے، یہودیت سے نہیں ہے. یہ کامل نظام زندگی اللہ کے حبیب کے واسطے سے امت کو نصیب ہوئی. اسی کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمیں تمہارے لیے یہ نظام زندگی پسند کیا ہے، اور اللہ انسانیت کے لیے یہ نظام زندگی پسند کر رہے. تو میرے عزیزو، اس نظام زندگی میں رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، کمال علم بھی ہے. انسانیت کی دنیا آخرت کی ساری فلاح کا سرمایہ اسی میں ہے. ساری زندگی کی فلاح دنیا آخرت کی اسی نظام زندگی کے اندر ہے. اور سچ ہے، جب تک مسلمان اس نعمت کے وفادار اور قدردان رہے، جب تک دھرتی پر مسلمان اس نعمت کے وفادار اور قدردان رہے، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی عزت اور عجوز کی سربلندیاں عطا فرمائی اور دنیا سے سرخرو ہو کے گئے. اور جب سے مسلمانوں نے اس نعمت کی ناقدری شروع کی ہے تو ذلت اور پستی کی انتہائیوں پہ چلی ہی جا رہے ہیں. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے جو آج ہمیں یہ بلندی اور عزت بخشی ہے، اس کی وجہ اسلام ہے، اس کی وجہ اسلام ہے. اور وہاں اسلام چند رسوم تک نہیں تھا، عدالتوں میں بھی تھا، ایوانوں میں بھی تھا، بازاروں میں بھی تھا، اور مسجد اور گلی کوچوں کے اندر بھی تھا. اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں اسلام کے بدولت عزت عطا فرمائی ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ. اور جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور نظام زندگی میں عزت چاہے گا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا، جس کا نقشہ آج مسلمان سوسائٹیاں اور مسلمان ملک بنی ہوئی ہے کہ انہیں ہر ایک کی تہذیب، ہر ایک کا نظام اچھا لگتا ہے، لیکن نہیں تو محمد رسول اللہ کا لایا ہوا نظام اچھا نہیں لگتا. ان کی عدالتوں کا نظام ہو، ایوانوں کا نظام ہو، ان کے بازاروں کی زندگی ہو، ان کی تعلیمی نظام ہو، ہر کفر کا نظام انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن آقا مدنی سید الانبیاء خاتم النبیین کا نظام انہیں آج اچھا نہیں لگتا. اعزنا اللہ بالاسلام. تو میرے عزیزو، کم از کم مسجد میں آنے والا مسلمان کا دل تو صاف ہو کہ ہماری فلاح دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، ہمارے ملک کی سلامتی ہو یا ہمارے گھروں کی عافیت ہو، ہمارے ملک کی سلامتی ہو یا ہمارے گھروں کی عافیت ہو، قومی سطح پہ امن اور سلامتی کا نقشہ ہو یا ہمارے گھروں اور خاندانوں میں محبت اور پیار کی شکلیں ہوں، یہ سب اسلام کے دائرے میں رہ کے ہو سکتی ہیں. اگر کفر کا سہارا لیا اور ظالمانہ قوانین کا سہارا لیا اور ناانصافیوں پہ بننے والے ضابطوں کا سہارا لیا تو میرے عزیزو، بدامنی تو بڑھ سکتی ہے، انتشار تو بڑھ سکتا ہے، قوم میں تفریق تو بڑھ سکتی ہے، مسلمانوں میں نفرت تو بڑھ سکتی ہے، ملک تقسیم تو ہو سکتا ہے، کو ملت اسلامیہ بربادی کی طرف جا سکتی ہے. یہ ملت اسلامیہ مسلمان قوم فلاح نہیں پا سکتی. فلاح کا راستہ ایک ہے جو آقا مدنی محمد رسول اللہ لے کے آئے، اور جو آج الحمدللہ قرآن کی شکل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی شکل میں پوری زندگی محفوظ ہے. فلاح کا راستہ ایک ہے. کم از کم مسجد میں آنے والا، کلمہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ کا، وہ تو ذہنی طور پہ اور فکری طور پہ صحت مند ہو کہ ہماری فلاح کی شکل اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اعزنا اللہ بالاسلام.
اسلام ایک دائرہ ہے، اور اسلام کا عدل و انصاف، سبحان اللہ، یہ کیوں گھبراتے ہیں نادان اسلام کے ضابطوں سے؟ ان کی اپنی موٹی گردن بھی اس میں آتی ہے، ان کی اپنی موٹی گردن بھی اس میں آتی ہے، جو انہوں نے آج تک ظلم مچایا ہوا ہے، انسانیت کا خون چوسا ہوا ہے، اس ضابطے میں ان کی اپنی گردنیں بھی آتی ہیں، اس لیے چور راستے نکالتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، مسلمان کا ذہن صاف ہو، واضح ہو کہ ہماری ملت کی حفاظت، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت، مسلمان قوم کی حفاظت، ہمارے معاشرے کی حفاظت، بلکہ اس سے بڑھ کر ساری انسانیت کی فلاح، ساری انسانیت کی فلاح وہ محمد رسول اللہ کے نظام زندگی کے اندر۔ اس کے سوا نہ کفار کو حقوق مل سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کو مل سکتے ہیں۔ اگر کفر یہ کہتا ہے کہ میرے نظام میں انسانیت کی فلاح ہے، تو وہاں بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ذلت اور پستی کی زندگی نہ گزارتے، اور وہاں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے نہ پھینکا جاتا، اور وہاں ہر چوتھا آدمی خودکشی نہ کرتا، 31 سیکنڈ میں وہاں آدمی خودکشی کرتا نظر نہ آتا۔ ہم نادانوں کے پاس کہاں ہے زندگی کا انصاف اور زندگی کا طریقہ؟ یہ بھیک تو صرف محمد رسول اللہ کے در سے ملتی ہے، اور اسلام کے نظام زندگی میں انسانیت کی عافیت اور فلاح کا نظام ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ لیکن غلط ذہن سازی ہے میری قوم کی، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، تعلیمی نظام کے ذریعے۔ کفر جب طاقت میں ہوتا ہے تو وہ پھر ذہنی اور فکری طور پہ انسانوں کو غلام بناتا ہے، ذہنی اور فکری طور پہ انسانوں کو غلام بناتا ہے، اور اس غلامیت کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان آج ہر تہذیب میں اور ہر نظام زندگی میں فلاح دیکھتا ہے، اسلام میں اسے فلاح اور کامیابی کا تصور اس کے دماغوں سے مٹتا چلا جاتا۔ یہ ذہنی اور فکری غلامی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ نظریاتی جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہے، جس کے لیے دشمنوں نے بہت محنت کی ہے کہ مسلمان آج اسے اپنے نظام زندگی پر، اسلامی زندگی پر اسے اعتماد نہیں رہا کہ دنیا میں اس نظام پہ چل کر ہم دنیا میں عزت پا سکیں۔ یہ وہ نظریاتی شکست ہے جس کا آج مسلمان معاشرہ دوچار ہو رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کم از کم مسجد میں آنے والا مسلمان، اس کا ذہن اور فکر صحت مند ہو کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی، ہماری گلی کوچوں سے لے کر ہمارے ایوانوں کا اقتدار تک، ہماری پوری ملت اسلامیہ وطن عزیز کا تحفظ محمد رسول اللہ کے نظام زندگی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر ذہنی اور فکری بھی اعتماد نصیب فرما دے، اور اپنی زندگی میں اسے رواج کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔